لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے 99 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو روش تھی اس کا کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پوری کی پوری آیتوں کا سلیس ترجمہ وقت کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں پورے ترجمہ کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ آخری جو آیت ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اور اسی طرح اے میرے حبیب ہم آپ کے اوپر آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ما قد سبق، ان کے حالات، ان کی خبروں کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ایسی کتاب عطا کی ہے، یعنی قرآن مجید، جس کے اندر پچھلی امتوں کا تذکرہ بھی ہے، ان کے احوال بھی ہیں، ان کی خبریں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ذکرہ بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ یہ قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ یہ قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو پچھلی ہوئی قومیں جو غلط روش اختیار کر کے اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی ہیں، تمہیں ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان آیتوں کی کچھ تفصیل اور تشریح سے قبل، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اے میرے حبیب ہم آپ کے اوپر پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے کچھ احوال اور ان کی کچھ جو ہے خبریں بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس آیت یعنی سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں کے اوپر آنے سے پہلے کہ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی وہ کون سی روش تھی کہ جس کا اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اس سے قبل میں آپ کو ما قد سبق، جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات سے چیدہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا ابھی، اور پھر آپ یہ جان سکیں گے کہ دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک یہی ہوتا رہا ہے کہ انبیاء کی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ سے، خالق کائنات سے، اپنے کریٹر سے ان قوموں کا رشتہ منقطع ہو گیا، اور درخت، پتھر، لکڑی اور جو بھی چیزیں ان کو اچھی لگی، خوشنما لگی، اللہ سے رشتہ منقطع کر کے ان چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا، یا پھر اپنے کنبے، اپنے برادری اور اپنے خاندان کے کوئی بڑے عالم، فاضل، صالح، صلحاء، فقہاء، بزرگ کوئی انسان اس کو نظر آیا
تو اسی کو اپنا دیوتا سمجھ لیا، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا۔ دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک یہی ہوتا ہوا آ رہا، اور اسی رشتے کو کٹ کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جو غیر اللہ کے ساتھ لوگوں نے اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا، ان سے رشتہ کٹ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے پروردگار عالم نے نبوت کے سلسلے کو دنیا کے اندر جاری و ساری کیا۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کافی لمبی عمر تھی ان کی، آپ جانتے ہیں کہ 960 ایئرز تک آپ دنیا میں زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ دنیا سے گئے ہیں۔ اور جس وقت آپ دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت اس روئے زمین کے اوپر آدم کی اولاد کی تعداد تقریباً 40,000 ہو چکی تھی۔ تقریباً کئی سو سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام جب تک تھے، اور اس کے بعد پھر کئی سو سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعلیم اور تبلیغ تھی، ان کی اولاد ان پہ ڈٹی رہی، اس پہ قائم رہی، دائم رہی، اور اللہ کو مانتی رہی۔ لیکن کچھ 100 سالوں کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم کے بعد جو نبی ہیں برگزیدہ مشہور، جنہوں نے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، 950 سال تک وہ اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام، لوگ اتنے پتھر مارتے کہ پاؤں سے لے کر سر تک وہ پتھر میں ڈھک جاتے، لیکن پھر بھی وہ صبح نکلتے شام کو واپس آتے، اور اپنی پوری زندگی جو ہے لگا دیا انہوں نے کہ لوگ کسی طرح اپنے خالق کو، مالک کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو وہ پہچان سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے 1200 ایئرز کا فاصلہ ہے، 1200 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے بیچ میں، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ کے اندر۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 1242 سال 1242 ایئرز کا ہے، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدہ شخصیت ہے، جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو مدت ہے، جو ٹائم اور پیریڈ ہے، وہ 565 ایئرز کا ہے، اور حضرت موسیٰ سے حضرت داؤد علیہ السلام تک کا پیریڈ مورخین لکھتے ہیں کہ 572 کا ہے، 572 ایئرز۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے کافی لمبا ہے، 1356 ایئرز کا جو ہے فاصلہ مورخین لکھتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاصلہ ہے، ٹائم اور پیریڈ، یہ 600 سال کا ہے۔ اور یا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے 571 عیسوی کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ جتنے بھی فاصلے ہیں انبیاء کے، ان فاصلوں کے اندر ان کی قوموں نے وہ کیا کیا کارنامے کیے جس کی بنیاد پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کے شکار ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح اے نبی ہم آپ کے اوپر آپ سے پچھلے لوگوں کی خبروں کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، کن وجوہات کی بنیاد پہ وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے، اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی اور دنیا سے مٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چونکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے کچھ دنوں کے لیے جنت میں رکھا تھا، اور جنت کی آسائشیں اور آرام وہاں مہیا تھی۔ اب جو آدم کی ذریت تھی اور آدم کی جو اولاد تھی، اس نعمت کا اثر دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوا۔ اب یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لیکن انسان اپنے ایگزسٹنس کے لیے، اپنے وجود کی بقا کے لیے، کہ انسان کو، ایک آدمی کو ہر کوئی جانے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کا نام ہوتا رہے۔ عجیب و غریب لاجک ہے کہ دنیا فانی ہے، لیکن اس فانی دنیا کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اہرام مصر، ایجپٹ کے اندر جو بڑے بڑے پیرامڈس بنے تھے،
اس کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے لکھتے ہیں کہ اسے معلوم تھا بادشاہ کو، کنگ کو، کہ میں ایک نہ ایک دن جانے والا ہوں، چونکہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے اس سے انکار نہیں کیا، لہذا یہ جو ہمارے کارنامے ہوں گے اس کو دیکھ کر کے لوگ مجھے یاد کر سکیں گے۔ اس دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے۔ کیوں؟ لوگ اولاد چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، مجھے ختم ہونا ہے، لیکن اگر میرا نام باقی رہے گا تو وہ میرے بچوں سے میرے سلسلہ میرے نام کا چلتا رہے گا اور لوگ مجھے یاد کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس دنیا فانی کے اندر انسان اپنے آپ کو باقی رکھنے کی پوری جستجو اور کوشش کرتا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ منور رانا کا وہ شعر بڑا ہی اہم ہے کہ کیا تھا وہ شعر کہ دنیا یہ چاہتی ہے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا بزید ہے مجھ سے کہ جنت کرو مجھے۔ اب کافر، مشرک، اللہ کو نہ ماننے والے جنت کا تو انکار کرتے ہیں، لیکن اس جنت کی خواہش ان کے دل کے اندر ہے کہ اسی دنیا کو جنت بنا لے، اسی میں ہمیشہ رہے۔ وہ فطری خواہش ہے جو مرنے کے بعد انسان کے اچھے اعمال کے اوپر اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کے دلوں میں فطری اور پیدائشی طور پہ ایسی خواہش ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کو ہی جنت بنا کے رہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد چند سو سالوں کے بعد جو ان کی قوم کے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، شیطان نے مشورہ دیا اور اسی کے مجسمے بنائے گئے اور اسی کی پرستش، اسی کی پوجا، اسی کو حاجت روا، مشکل کشا جو ہے سمجھنے لگے لوگ۔ ان کی اصلاح کے لیے پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا ولا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ نوح علیہ السلام نے بارگاہ عزتی کے اندر دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کیا، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں نے جو ہے ان چیزوں کی اتباع کی ہے کہ اپنے مال کی، اپنے اولاد کی اتباع کی ہے کہ مال اور اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی خسارہ، ان کی تباہی و بربادی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سرکشی میں یہ آگے بڑھ کر چلے جا رہے ہیں، میری بات کو نہیں مان رہے۔ اور پھر دعا فرمائی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی کافر رہنے والا، بسنے والا، یا کافر کے کوئی بھی مکانات اس روئے زمین پہ بچنے نہ پائے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو بھی نسل پیدا ہوگی اس روئے زمین کے اوپر وہ سب فاجر، فاسق ہی پیدا ہوگی، کافر ہی پیدا ہوگی، لہذا کسی کو نہ چھوڑیے، اللہ ہلاک کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم، ان کے اس جرم کی پاداش میں اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، وادخلوا نارا، اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ مطلب یہ طے ہے کہ جنہوں نے نبی کو جھٹلایا تھا وہ غرق ہوئے، طوفان نوح آیا، دنیا غرق ہوئی۔ اب طوفان نوح کے اندر جتنے لوگ بچنے والے تھے ان کی تعداد مورخین نے 80 لکھی ہے، 80 حضرات زندہ بچ گئے تھے، بقیہ سب ختم ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے اس توحید کو دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بہت کوشش کی۔ باپ کے خلاف ہو گئے، خاندان کے خلاف ہو گئے، قوم کے خلاف ہو گئے، بادشاہ وقت
نمرود کے خلاف ہو گئے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ باپ نے کیا کہا تھا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا۔ بیٹا فرمانبردار جواب دیتا ہے، سلام علیک واستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اے ابو جان، آپ نہیں مان رہے میری بات مت مانیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی سلامتی کے لیے میں دعا کروں گا۔ لہٰذا بچوں کو اگر یہ محسوس ہو کہ میرے والد صاحب زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا جواب اپنی آواز اپنے باپ کی آواز پہ اونچی کر کے نہیں دینا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے، گرچہ کہ وہ غلط ہوں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے بچوں کو دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جو ہے واقعے سے انسان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ نمرود کے ساتھ بحث و مباحثہ، بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ دینا، نمرود سے مکالمہ، نمرود کا حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالنا منجنیق کے ذریعے سے، یہ سب مشکلات تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن آگ کے اندر بھی کیا کہتے تھے وہ، اللہم انت الواحد فی السماء وانت الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ، آسمان میں بھی تو ہی تو ہے، اے اللہ زمین کے اندر بھی تو ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ جبریل امین تشریف لائے، وہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بولیے اللہ تک پہنچا دوں، کہتے ہیں یہ ایسی حاجت نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ 40 دن تک وہ آگ میں رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرماتے ہیں کہ آگ ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، ایئر کنڈیشنز کمرہ، آپ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر وہ جو 40 دن تھے میرے، جو نار نمرود کے اندر میں نے گزارا تھا، اس سے بہتر وقت میں نے زندگی میں کبھی نہیں گزارا۔ اسی دوران میں آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ ایمان لا چکی تھیں، آپ کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لا چکے تھے، اپنے شہر کو چھوڑا، عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا، جس گاؤں میں پیدا ہوئے کوسا، وہ جگہ کو چھوڑا، ملک شام کے اندر آ گئے۔ اور ملک شام کے اندر جب آئے، ابراہیم ہے، بیوی سارہ ہے، بھتیجا لوط ہے، تو اسی اللہ کے دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے پھر آپ مصر تشریف لے گئے، ایجپٹ کے اندر۔ اور وہاں جانے کے بعد جب بادشاہ نے، جس کا نام سنان بن علوان لکھا ہے، یہ سنان بن علوان کون تھا؟ مورخین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، بعضوں کا کہنا ہے کہ یہ عراق کا ہی باشندہ تھا، لیکن دوسری تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں شام کا رہنے والا تھا، اس کا جو خاندان تھا شام کا تھا۔ اور سنان بن علوان اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، یہ نسلاً عرب تھا، اور جو ہکسوس چرواہے بادشاہ جو تاریخ کے اندر ہے اس کا ایک فرد تھا یہ، لہٰذا سنوان بن علوان نے حضرت سارہ کی طرف غلط نگاہ ڈالی اور اقدام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے ہاتھ شل ہو گئے، جب حضرت سارہ کی ابراہیم کی وہ کرامت اور وہ معجزہ دیکھا ابراہیم کا، تو کہا کہ دعا کرو میرے لیے کہ میں جو ہے ٹھیک ہو جاؤں۔ تو جب دعا کیا اور جب یہ ٹھیک ہو گیا 1 2 3 تیسری مرتبہ، تو اس کے بعد پھر اس نے وہ جو اپنی بیٹی دوشیزہ، جس کا نام اصل میں عبرانی زبان میں ہاغار تھا، اور اس کے بعد جب اس نے دے دیا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیے، بلکہ واقعہ لمبا ہے کہ آپ نے اس سے نکاح کر لیا، اور بعد میں اس کو آجر کہا گیا، یعنی جو مصیبتیں مشقتیں حضرت سارہ کو پیش آئی تھی اس کی اجرت تھی، یہ حاجرہ کی شکل کے اندر ہاغار، آجر۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت حاجرہ کے بدن سے، تو وہ شام سے یا فلسطین سے ہجرت کر کے
مکہ میں حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا بیوی اور بیٹے کو، تو اس طریقے سے وہ ہاجرہ بن گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بیوی حضرت سارہ سے بھی اسحاق کی شکل کے اندر دوسرا بیٹا عطا کیا، اور اردن کی سرزمین کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے بھتیجے حضرت لوط کو بھیج دیا۔ قوم صدوم کی وہ بستی جو الٹ دی گئیں، والمؤتفقات بالخاطیہ، یعنی وہ الٹی ہوئی بستیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ صدوم کی بستی جہاں پہ کوئی نہیں بچا تھا سوائے چند کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے، چونکہ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے، غیر فطری، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے غیر فطری عمل کیا کرتے تھے۔ اس کی پاداش میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ شام کا جو پورا علاقہ تھا سیریا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی میراث اور اس کی وراثت ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے حصے میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹا اسرائیل دیا جو یعقوب ہے، اور دوسرا بیٹا عیس نام آتا ہے کتابوں کے اندر۔ یہ عیس کی جو نسل پھیلی، اسی عیس کی نسل میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے طاقت سے، قوت سے، مال و دولت سے، مویشی سے، باغات سے نوازا تھا، لیکن پے در پہ حضرت داؤد یعنی حضرت ایوب کی آزمائش کی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری سے ان کو دوچار کیا کہ ان کے باغات بھی چلے گئے، ان کے جو ہے تمام کے تمام بچے بھی ہلاک ہو گئے، اور پھر وہ بالکل اکیلے پڑ گئے۔ لیکن ایک وفا شعار بیوی تھی آخری تک جس نے ساتھ دیا، اور تقریباً جو ہے 18 سال کے بعد یا 18 مہینوں کے بعد، 18 ایئرز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، داؤد کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، اور وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور میرے حبیب ایوب کا بھی ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اور پھر پانی کا نکلنا ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور پھر جو ہے اس پانی سے بیماری کا شفا ہونا، یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت اسحاق کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جانتے ہیں کہ 12 بیٹے عطا کیے، اور انہی 12 بیٹوں کے اندر سے اسی سے جو ہے ان کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اور جو ہے یا نام یعقوب تھا، لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی فیملی۔ قرآن مجید نے بارہا ذکر کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، چونکہ تقریباً انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ انہی کی فیملی میں، انہی کے خاندان میں آیا، تو بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ساری کائنات کی لیڈرشپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بہت معروف و مشہور جانتے ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا اور دوسرے 11 بھائی حسد اور جلن کی وجہ سے حضرت یوسف کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن ایجپٹ کو، مصر کو جانے والا ایک قافلے نے ان کو باہر نکالا، اور ایز اے غلام، سلیوری سسٹم تھا، مردوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، کہیں سے پکڑ لیے، جنگ میں پکڑے گئے تو عورتیں باندھی بنتی تھیں، مرد غلام بنتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، ایک مال تھا، ایسٹ تھا اس زمانے میں۔ لہٰذا اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور وہاں جو ایک وزیر تھا جس کو عزیز کہا جاتا تھا، اس نے خرید لیا اور حضرت یوسف کو اپنے گھر کا منتظم بنا دیا، اپنے محل کا منتظم بنا دیا۔ لیکن جو اس کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، ان کے حسن و جمال پہ وہ فریفتہ ہو گئی۔ بعض لوگوں نے زلیخا لکھا ہے،
لیکن اکثر و بیشتر جو ہے اس کا کوئی ثبوت اور پروف ملتا نہیں ہے۔ بہرکیف یا وہ زلیخا ہو یا کوئی اور ہو، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جو فریفتہ ہو گئی تھی، اور اس نے حضرت یوسف کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب حضرت یوسف اس زلیخا کے جال میں نہیں آئے تو اس نے سازش کر کے بہرکیف حضرت یوسف کو مورد الزام ٹھہرایا اور قید خانے کے اندر ڈلوا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کوئی کیے ہوئے جرم کی پاداش میں جیل کے اندر 14 سال تک رہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جو ایجپٹ کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ جس کا نام تھا ریان بن ولید، یہ ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، لیکن اس کے خواب کی تعبیر کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کو حاصل کرنے میں جب وہ عاجز آ گیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یوسف اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی اور یوسف علیہ السلام کے علم کے اعزاز و اکرام میں جیل سے بھی باہر نکال دیا، اور اپنے ملک کے اندر یعنی اپنی حکومت میں ان کو وزیر خزانہ کا پوسٹ دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ریان بن ولید نے جب وزیر خزانہ بنا دیا تو اقتدار میں آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اب شام یا فلسطین سے اپنے والدین اور وہ 11 جو بھائی تھے ان سب کو بلا لیا۔ اب کیا ہوا سورہ یوسف کے اندر اس کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کو جانتے ہیں، میں مزید اس کی وضاحت میں جانا نہیں چاہتا، وقت کا دامن تنگ ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر رہے، اور مصر کے اندر یوسف علیہ السلام تقریباً 110 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ جب تک یوسف علیہ السلام تھے تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی پوری اولاد بڑے ہی زبردست طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 64 ڈیز کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اب یہ واقعہ ہے کہ بادشاہ بدل گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے ہیں ریان بن عبد الولید کے زمانے میں، ولید کا بیٹا ہے، لیکن جو انتقال ہوا ہے آپ کا وہ ریان کے بیٹے کے زمانے میں، جس کا نام جو ہے ادوم لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ ادوم کا زمانہ تھا جس زمانے کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقال کیا ہے۔ اب یہ جو مصر ہے، جو ایجپٹ ہے، اس کا معاملہ کیا ہے آپ کو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شاید نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلی تھی وہ وادی نیل کے کنارے سے چلی تھی، اور وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ جو ہے ٹھہر گئی تھی جودی پہاڑ کے اوپر جو ترکی کے اندر ہے آج، اور کشتی کے نام و نشان بھی مل چکے ہیں، اور قرآن مجید نے جو ہے اس کا اشارہ بھی کیا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا، اس کو بطور آیت کے ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے۔ کشتی میں بسنے والے میں نے کہا تھا کہ 80 لوگ تھے، ان 80 لوگوں کے اندر سے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا پوترا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پوری دنیا بسی ہے۔ طوفان نوح میں سب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ سام ہے، حام ہے، یافیس ہے، یہ 3 بیٹے، اور انہی سے یہ پوری کی پوری دنیا بسی ہے۔ حام کی جو اولاد ہے یہ افریقہ، بربر، سوڈانی، قبطی، یہ سب کے سب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام کی اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سام کی جو اولاد ہے اس کے اندر فارس، روم اور یہ جو عرب ہیں یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو یافس ہیں، یافس کی اولاد میں مورخین لکھتے ہیں کہ چائنیز ہیں، چین کا پورا علاقہ ہے، اسی سے لگا ہوا ہندوستان بھی ہے، اور جو ہے یہ جو ترکی کا علاقہ ہے، اور اس طریقے سے اسی یافس کی نسل کے اندر یاجوج ماجوج بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 بیٹے سے یہ ساری کی ساری دنیا کی آبادی جو ہے منتشر ہوئی اور پھیلی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حام ہے، اور حام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے بیسر،
یہ بیسر بن حام بن نوح، یہ بیسر نے اپنے خاندان کے، اپنے کنبے کے 30 لوگوں کو لے کر کے وادی نیل، ویلی آف نائل ریور جو ہے وہاں پہ جا کر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور آج کا جو ایجپٹ کا قاہرہ ہے وہ قاہرہ سے 19 کلومیٹرز کی دوری پہ جا کر وہ آباد ہو جاتا ہے۔ بہتا ہوا نیل یا نائل ریور اور دجلہ فرات ظاہر سی بات ہے کہ غلے کی پیداوار کے لیے بہت بہتر ثابت ہو رہا تھا، لہذا اس زمانے میں پاسپورٹ تو تھا نہیں، جہاں پہ لوگوں کو اچھا دکھتا تھا قافلے کی شکل کے اندر وہاں جا کر بود و باش اختیار کر لیا کرتے تھے۔ لہذا جو ہے مصر کے اندر اس زمین میں آہستہ آہستہ لوگ ادھر ادھر سے آتے رہے، وہاں قبطی بھی تھے وہیں کے رہنے والے، سوڈانی بھی آ گئے، افریقہ کے لوگ آ گئے، اور ایجپٹ کا جو علاقہ ہے جو مصر ہے یہ افریقہ کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے، لہذا مختلف جگہوں کے لوگ وہاں پہ آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن یہ جو نوح علیہ السلام کا پوترا بیسر بن حام جو 30 آدمیوں کو لے کر وہاں بسا تھا، اس کے بعد اس کی اولاد پھیلی، اور بیسر کا بیٹا تھا ایک جس کا نام تھا مصر۔ یہ مصر بڑی لمبی عمر پایا اس نے، اور اپنے پورے خاندان کو منظم کیا، جس کی بنیاد پہ پوری کنٹری کا نام ہی منسوب ہو گیا مصر۔ یہ اصل میں نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام ہے مصر، اور اس سے یہ سارا کا سارا جو ہے کنٹری مصر کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اب بیسر کے بعد مصر کے بعد اسی کے خاندان میں پورے کے پورے ایجپٹ کی حکومت آتی رہی جاتی رہی، اور آخری کے اندر میں نے جس بادشاہ کا ذکر کیا تھا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، ایک دوشیزہ کو، جس کا نام تھا سنوان بن علوان۔ یہ سنوان بن علوان آخری بادشاہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اس فیملی کا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگر 2 عورتیں آئی ہیں حکومت کے اندر۔ ان 2 عورتوں کی نااہلی اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے ملک شام کے اندر جو ایک بہت مضبوط قوم رہتی تھی جس کا نام ہے قوم عمالقہ، قوم عمالقہ نے حملہ کر دیا ایجپٹ کے اوپر، اور اب جو ہے بادشاہ وہ قوم عمالقہ کا آدمی بن گیا جس کا نام تھا ولید بن دومغ۔ یہ ولید بن دومغ پہلا بادشاہ ہے قوم عمالقہ کا۔ قوم عمالقہ نے حملہ کیا ایجپٹ کے اوپر، اور ولید بن دومغ پہلا بادشاہ بنا، لہذا تاریخ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ ولید بن دومغ بھی وہی آدمی ہے پہلا جس نے سب سے پہلے ایجپٹ کے اندر اپنا ٹائٹل جو ہے فرعون کا چنا تھا۔ یہ پہلا آدمی ولید بن دومغ، اور اس کے بعد ایجپٹ کے اندر جتنے بھی بادشاہ آتے رہے سبوں کا ٹائٹل فرعون ہی کہا جانے لگا۔ ولید بن دومغ ظاہر سی بات ہے کہ باہر کا آؤٹ سائیڈر تھا، شام سے آیا تھا، لیکن وہاں کے جو سن آف دا سوئل تھے، جو ایجپٹ کے رہنے والے قبطی لوگ، ان کی خواہش تھی کہ ہمارے اندر کا کوئی آدمی بادشاہ بن جائے، آندھرا تلنگانہ کا چکر اس سے پہلے اسی طرح کا معاملہ وہاں بھی ہوا تھا۔ لہذا کیا ہوا کہ ایک اور شخص تھا جو پولیس آفیسر تھا فوج کے اندر، بڑا آدمی تھا وہ، جس کا نام تھا مصعب بن ولید۔ یہ مصعب بن ولید نے کیا کیا، چڑھائی کر دیا اور ولید بن دومغ کو حکومت سے بالکل جو ہے باہر کر دیا، اور اب جو ہے مصعب بن ولید نے وہاں کی حکومت سنبھالی۔ یہ قبطی تھا، یہ ایجپشین تھا پکا، لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن اب اس نے کیا کیا کہ فوج کو منظم کیا، بہت طاقت و قوت کا استعمال کیا اس نے، اور جتنے بھی بنی اسرائیل تھے یوسف علیہ السلام کے خاندان والے، ان تمام کے اوپر ظلم و زیادتی شروع کیا، اور پھر کرتے کرتے اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی اس نے کر دیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہوئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، میں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے انتقال کے 65 یا 64 دن کے بعد جو ہے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو ولید بن دومغ ہے قوم عمالقہ کا پہلا بادشاہ جو شام کا تھا، مصر پہ حملہ کر کے بادشاہ بنا ہے، یہ ولید بن دومغ پہلا آدمی ہے کہ جو گائے کی گوشالہ پرستش کرنے والا، گائے کی پوجا کرنے والا ولید بن دومغ یہ آدمی تھا پہلا بادشاہ ایجپٹ کا۔ لہٰذا جہاں بادشاہ کو بھگوان سمجھتے تھے یا بادشاہ کو خدا کا دوسرا روپ سمجھتے تھے، وہیں ساتھ میں گائے کو بھی بہت مقدس مانتے تھے یہ لوگ ایجپٹ کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دیا ہے
یعنی مصعب بن ولید سے چھڑا کر لائے ہیں، دریائے نیل کو عبور کیا ہے، پار کیا ہے، اور پھر بحر قلزم کے کنارے وادی تیہ کے اندر ان کو بسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، اور اللہ نے کہا 30 دن تک روزے رکھو، اور اس کے بعد آپ نے افطار کر لیا، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا، تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اب جو ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت بڑا پادری، راہب، اللہ کا ولی، نیک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ تمام کے تمام عورتوں کے زیورات کو جو فرعون کی عورتوں کے بھی لائے ہوئے تھے اس کو لے کر کے گائے کی شکل بنائی تھی اس نے، اور اس کے منہ کے اندر جو ہے مٹی ڈال دیا تھا، اس کے اندر سے آواز پیدا ہونے لگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ تمہاری قوم گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ بڑے جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام، تشریف لائے، اور اس کے بعد یبن ام لا تاخذ بالحیتی ولا براسی، اپنے بھائی ہارون جو بڑے تھے ان سے، وہ بھی نبی تھے، ان کی داڑھی کو پکڑ لیا، تو قرآن نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا، وہ میری ماں کے بیٹے، ماں جنے بیٹے، سگے بھائی ہیں، یبن ام لا تاخذ بالحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو، میرے بال کو مت پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں سختی کروں گا، میں نے منع کیا تھا لیکن انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو ان بتوں سے چپکے رہیں گے، ان کا طواف کرتے رہیں گے، ہم اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ حضرت موسیٰ تشریف نہ لائیں۔ لیکن یہ پوری قوم نہیں تھی، کچھ لوگ تھے، ایک جماعت تھی جو گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ زمانے سے دیکھ چکے تھے کہ مصر کے اندر آگ کی یعنی گائے کی پوجا بھی ہوتی تھی، گائے کو مقدس مانتے تھے، کیونکہ ولید بن دومر جو قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا وہ جو ہے گائے کا پجاری تھا، گائے کی پرستش کرنے والا تھا اس نے، تو یہ تمام کی تمام باتیں سامری کے ذہن میں بھی تھا اور تمام کے دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی بات بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے بار بار جو ہے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دیجئے کہ جس کو میں محسوس کر سکوں، جس کو دیکھ سکوں اور اسی کی عبادت کر سکوں۔ اقبال نے کہا تھا اسی بات کو کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر اور کہیں معبود شجر، کہیں پتھروں کو سجدہ کیا جاتا تھا اور کہیں یعنی درختوں کو ہی اپنا معبود بنا لیا جاتا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ یا انسان کی آنکھیں کسی چیز کو دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی، کوئی ایسی چیز، خو گرے پے کرے محسوس، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسی کہ جس کو میں چھو سکوں، جس کو محسوس کر سکوں، جو اپنی ناکھوں سے اس کو دیکھ سکوں۔ او موسیٰ ایسا خدا بنا دو جیسا خدا قبطیوں کے پاس ہے، جیسا خدا ایجپشن کے پاس ہے، ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہ بل انتم قوم جاہلون، تم ایک جاہل قوم۔ بہرکیف جب اپنے بھائی سے نمٹ لیے تو اب آئے سامری کی طرف جس نے یہ ہنگامہ کیا تھا۔ قال فما خطبک یا سامری، سامری بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے اس گائے کو کیسے آواز پیدا کیا، اس کے اندر کیسے گائے کو بنا دیا تم؟ اس نے کہا قال بصرت بما لم يبصروا به، جو میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی مٹی نقشے پا اے رسول سے لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے، یہ عمل وغیرہ کرتے رہتا تھا، تسبیح کھٹکھٹاتا تھا بہت زیادہ، راہب تھا یہ، تو شاید اس کی روحانیت اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا تھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی یا جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ اس گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لیا تھا۔ کیوں اٹھا لیا؟ جہاں جہاں گھاس سوکھی ہوئی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا اس پہ پڑتا، اس کی ٹانگ، اس کی ٹاپ، تو اس کے اندر حیات آ جاتی، وہ ہری ہو جاتی۔ اس نے سمجھا وہ اس کے اندر زندگی کی صلاحیت ہے، لہذا اٹھایا، تھیلے میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پہ، اب لوگوں نے کہا کہ خدا چاہیے، خوگر پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، ایسا خدا جو دکھ سکے، جس کو میں چھو سکوں، ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں اس خدا کی۔ لہذا
گائے کی شکل کے اندر تمام زیورات کو ڈھالا اور اس کے اندر وہی مٹی اٹھا کے ڈالا، اب اس میں زندگی کی صلاحیت تھی، وہ آواز کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام فقبضت قبضۃ من الجن فنبذتها، تو میں نے اس میں پھینک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ نکل جا یہاں سے، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تیری سزا یہ ہے، پنشمنٹ یہ ہے کہ پوری زندگی پر تو یہ کہتا پھرے گا میرے قریب مت آؤ، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا کہ جو بھی اس کے قریب جاتا وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا دونوں، تو وہ کہتا تھا لا مساس، مجھ کو مت چھو۔ اور یاد رکھو ایک وہ وعدے کا دن ایسا آنے والا ہے کہ جو اس کی مخالفت کبھی نہیں ہو سکتی، مطلب وہ قیامت، اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد ساری قوم کو، جتنے بھی لوگ وہ گائے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، سب کو قتل کر دیا گیا پنشمنٹ کے طور پہ، وہ قتل کیے گئے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، وسع کل شیء علما، جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اور اسی طرح اے نبی ہم آپ کو پچھلی امتوں کے قصص اور واقعات اور ان کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس یہ ذکر بھی دیا ہے، یعنی نصیحت قرآن مجید کی شکل کے اندر۔ اس سے قبل آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہی وہ سامری تھا جس نے گوشالہ پرستش کی ابتدا یہاں کی تھی، لیکن اس سے پہلے مصر کے اندر ولید بن دومر جو بادشاہ تھا مصر کا، وہ بھی جو ہے گائے کا پجاری تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، وہ کچھ قبیلے ان کے گم ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبس آف دا ہاؤس آف اسرائیل، اسرائیل کے کچھ قبیلے کسی جنگل میں گم گئے تھے۔ لہٰذا یہ جو زمانہ ہے خروج موسیٰ کا ایجپٹ سے، وہی زمانہ ہے کہ اس وقت آرین نسل کے کچھ لوگ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس کو، انہوں نے اشارہ ظاہر کیا ہے کہ میرا ایسا خیال ہے، ممکن ہے کہ آرین نسل کے کچھ لوگ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ اسی قافلے کے اندر یہ سامری اور اس کے جو ہے جتنے جاننے والے تھے، ماننے والے، وہ سب کے سب شامل ہو گئے تھے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو جلا دیا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور اس کی راکھ کو آگ میں بہا دیں گے۔ لہذا سامری نے جتنی راکھ پایا جو بچ گئی وہ تھیلے میں ڈالا اور وہاں سے اپنے گروپ کو لے کے نکل گیا۔ ہو سکتا ہے یہ پورا گروپ وہ سب کا سب مل گیا ہو آرین نسل سے، اور ان کے ساتھ مل کر کے یہ سب کے سب جو ہے پھر ہندوستان کے اندر آئے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ گوشالہ پرستش، آگ کی جو ہے پوجا کرنا، یعنی وہ تو وہاں پہ تھا ایران کے اندر، یعنی جو گوشالہ پرستی ہے، یعنی گائے کی پوجا، یہ خاص طور پہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، درختوں کی پوجا، یہ سب لے کر کے یہی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، لہذا ہندوستان کے اندر جتنے بھی گورے چٹے اور لمبے لمبے آپ کو وائٹ اور خوبصورت نظر آتے ہیں، یہ تمام کے تمام وہی برہمن کٹر وادی شمار کیے جاتے ہیں، جو سامری کی نسل اور سامری کی پوری فیملی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کٹ کر کے جو ہے آرین نسل کے ساتھ مل کر کے آئے ہیں۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے اندر اسلامی عناصر، تو اس کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہرپن سویلائزیشن یا موہنجوداڑو جو بہرکیف وہ اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا، زلزلہ آیا، پوری کے پورے لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہی لوگ وہاں گھسے تھے، اور گھسنے کے بعد انہوں نے ہرپن سویلائزیشن اور موہنجوداڑو کو، یہی بنی اسرائیل یعنی جو برہمن کا طبقہ تھا یا آرین نسل کے لوگ تھے، انہوں نے ہرپن سویلائزیشن کو، موہنجوداڑو کو تباہ و برباد کیا، اور یہاں پہ آ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ برہمن جو ہے بھگوان کے، گاڈ کے جو ہے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے انہوں نے چھوت چھات کا مسئلہ شروع کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو گائے کی پوجا ہوتی ہے، وہاں بھی گائے کی پوجا ہو رہی تھی، یہاں بھی مرنے کے بعد جلاتے ہیں، چونکہ وہاں پہ گائے کو جلا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا تھا۔
لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، لہٰذا یہاں بھی اپنے مردے کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو گنگا میں بہاتے ہیں۔ یہ سملیرٹیز، مماثلت اور مشابہت دونوں میں، ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ وہی لوگ تھے جو ہندوستان کے اندر آئے ہیں اور یہ تمام کے تمام طریقوں کو یہاں پہ رواج دیا ہے، یہاں پہ سسٹم انہوں نے جو ہے ایسا بنایا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یعنی کلر کون سا پسند کرتے ہیں، بھائی نیلا کلر ہے، بلو کلر ہے، اس کلر کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں گے کہ ان کے راہبوں کو اور ان کے پنڈتوں کو، ان کے پروہتوں کو تو گیروا رنگ کا جو بہت ہی زیادہ زرد ہو، اور یہ گیروا رنگ زرد کیوں پسند کرتے ہیں؟ چونکہ یہ ممکن ہے کہ پھر آپ کو جانا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کی طرف کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ گائے کیسی ہو؟ ما لونھا، ہمیں پریشانی ہو رہی کہ گائے کیسی ہو، کیسی گائے کو ذبح کریں؟ تو انھا بقرۃ صفرا، تو ان لوگوں نے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ گائے بالکل جو ہے پیلی رنگ کی ہو، پیلی رنگ، زرد رنگ، اور آج وہی گیروا، وہی پیلا رنگ وہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مماثلت اور مشابہت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو آرین نسل کے ساتھ ہندوستان میں ہڑپن سویلائزیشن اور موہن جدارو کی طرف آیا تھا، اور آنے کے بعد ہندوستان کے اندر جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے انسانوں کو مختلف گروہوں کے اندر اور مختلف طبقات کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا۔ چھوت چھات کا مسئلہ بھی دیکھیے، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ہے ان تقول لا مساس، تو زندگی پر کہے گا کہ میرے پاس قریب نہ آؤ۔ یہاں بھی ان لوگوں نے انسانیت کے ایک گروہ کو ایسا بنا دیا کہ وہ اچھوت ہے، وہ جو ہے کسی بھی برہمن کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی بہت ساری مماثلت ہے پائی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودیوں کا ہی وہ پورا کا پورا خاندان ہے جو اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر حکومت اس زمانے میں بھی کر رہا تھا، اور آج بھی انٹرنل پوری کی پوری طاقت و قوت انہی کی جو ہے حکومت کے اندر ہوا کرتی ہے، ان کی ساز باز ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو راہ حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے ہی کافی وقت ہو چکا ہے، معذرت خواہ ہوں میں۔